بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں جو طلاق کی حدیث ہے کہ 3 طلاقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، ان کے دور خلافت میں شروع کے 2 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ اب اس حوالے سے اس حدیث کے ترجمے کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو اعتراضات کیے ان کے ہم جواب دے چکے ہیں، آپ حضرات کے سامنے 2 کلپس آ چکے ہیں، اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جاتی ہیں تو ان کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی۔ اب مفتی صاحب اپنے اس بیان میں لوگوں کو جوابات بھی سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پھر اس کا کیا جواب ہے اس حدیث کا جو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، تو پھر وہ جواب بھی سمجھا رہے ہیں، پھر جواب کا جواب بھی بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا سنیے مفتی صاحب کی یہ بات۔ اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، اس کا بالکل وہی جواب ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع کو حلال سمجھتے تھے۔ سمجھتے ہو؟ ابو بکر کے دور میں بھی متع کو ہم حلال سمجھتے تھے۔ تو ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی بیس پہ متع کو حلال قرار نہیں دیتے اور جواب یہ دیتے ہو کہ یہ جابر بن عبداللہ خود سمجھتے تھے، نبی بولو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نبی سے اس کے خلاف فتویٰ ثابت ہے۔ اگر آپ نے مفتی صاحب کا بیان توجہ سے سنا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو دوبارہ توجہ سے سنیے۔ مفتی صاحب اپنے اس بیان میں یہ فرما رہے ہیں کہ جی اہل حدیث جو یہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اس کا بڑا آسان جواب ہے۔ وہ جواب کیا انہوں نے دیا، دوبارہ سن لیجئے آپ خود ان کی زبان سے کہ وہ کیا جواب سمجھا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، اس کا بالکل وہی جواب ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع کو حلال سمجھتے تھے۔ تو ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی بیس پہ متع کو حلال قرار نہیں دیتے اور جواب یہ دیتے ہو کہ یہ جابر بن عبداللہ خود سمجھتے تھے، نبی بولو نہیں سمجھتے تھے۔ جی ان کا جواب یہ ہے کہ جی ہم ان سے کہتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم متع کیا کرتے تھے، تو اس بیس پر آپ متع کو حلال کیوں قرار نہیں دیتے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میرے حدیث سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب بھی مفتی صاحب نے خود بیان فرمایا، ایسا نہیں ہے جو کلپ ہم چلا چکے ہیں اس میں آ چکا ہے، لیکن آپ دوبارہ سنیے، اس کا جواب بھی مفتی طارق مسعود صاحب خود ارشاد فرما چکے ہیں کہ اہل حدیث کا کیا جواب ہوتا ہے، سنیے۔ جواب یہ دیتے ہو کہ یہ جابر بن عبداللہ خود سمجھتے تھے، نبی بولو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نبی سے اس کے خلاف فتویٰ ثابت ہے۔ اب خیر یہ بات تو مفتی صاحب کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرما دیا تھا خود اپنی حیات طیبہ میں، چونکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے نسخ کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات بیان فرما دی، اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی صاحب کو تو معلوم ہوں گی، عامۃ الناس کی اطلاع کے لیے میں یہ حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے پہلی حدیث ہے سیدنا ایاس ابن سلمہ رحمہ اللہ سے، وہ اپنے والد ایاس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمى اوطاس فی المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کے سال، یعنی جس سال غزوہ اوتاس ہوا اس سال ہمیں متع کی اجازت دی 3 بار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم میں یہ پہلی حدیث ہے، اسکین ہم ساتھ لگا دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح انہی کی یہ حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ من کان عنده شیء من هذه النساء التي يتمتع فليخلق سبيلها، یعنی جن کسی کے پاس بھی متع کے حوالے سے، متع کے تعلق سے کوئی عورت اب بھی رہ گئی ہے تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، یعنی اسے چھوڑ دے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ سیدنا صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم شریف میں ہی وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، پہلے میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی، فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیلہ، جس کسی کے پاس بھی ان عورتوں میں سے کوئی ہے، متع والی عورتوں میں سے، تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، ولا تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، اور اس متع کے بدلے میں تم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے ان سے واپس بھی مت لو۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم شریف میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو جو ہے حرام قرار دے دیا تھا خیبر کے موقع پر، اور اسی طرح لحوم پالتو گدوں کے جو گوشت ہیں ان کے
گدے کے گوشت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا جنگ خیبر کے موقع پر. اسی طرح سبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے سیدنا سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ الا انہا حرام من یومکم ھذا الی یوم القیامہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ یہ نکاح متع جو ہے یہ حرام ہے آج سے تمہارے اس دن سے لے کر کے قیامت کے دن تک. ومن کان اعطى شیئا فلا یاخذہ، جس کسی نے اس کے بدلے میں کچھ دیا ہو اس سے نہ لے. یہ صحیح مسلم شریف کی احادیث ہیں، اس کے نام آپ کے سامنے لگا دیں گے انشاءاللہ. ان حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر متع کی اجازت دی تھی تو قیامت تک متع کو حرام بھی فرما دیا تھا. تو اگر مفتی صاحب اس بیس پر کہتے ہیں کہ جی یہ تو جواب تو انہیں معلوم ہے کہ حدیث کہتے ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا، اب اگر مفتی صاحب ایسی کوئی حدیث پیش کر دیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فیصلہ نافذ فرما دیا کہ آئندہ میں اگر کسی نے 3 دی تو 3 نافذ کر دی جائیں گی، جب تک وہ ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے تو بطور اعتراض ہم پر حدیث متع پیش نہیں کر سکتے. حدیث متع اور حدیث 3 طلاق کا معاملہ ایک نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. ان دونوں کو مکس اپ نہ کریں، ان کو مکس نہ کریں، یہ الگ الگ ہیں. حدیث طلاق کا معاملہ الگ ہے اور حدیث متع کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. طلاق طلاق طلاق، اگر ایک ہی بار میں ایسا کہنے کی غلطی کر بیٹھو تو اپنے فرقہ یا مسلک کے مولوی مفتی سے فتویٰ لے کر حلالے والے سانڈ سے بیوی رینیو کروانے سے پہلے قرآن و حدیث والے علماء سے رجوع کر لیا کرو، عزت بچ جائے گی انشاءاللہ الرحمن.